جہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کو، دین کے ہر ہر مسئلے کو اور ہر ہر جز کو امت تک پہنچایا، وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کی وضاحت اور تبیین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کی، بار بار اس پر ابھارا ہے، بار بار اس کی ترغیب دی ہے، بار بار اس کی تلقین کی ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز نماز کو خوب اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ، اس کے تمام جو ارکان ہیں ان کا خوب خیال رکھتے ہو۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہ آپس میں اس بات میں اختلاف کر رہے تھے کہ جو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے یہ کس لکڑی سے بنا ہوا ہے۔ فسألوہ عن ذلک، تو انہوں نے حضرت سہل بن سعد سے اس کا سوال کیا۔ حضرت سعد نے فرمایا، اللہ کی قسم میں زیادہ جانتا ہوں کہ یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُزِيَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کس دن یہ بنایا گیا تھا، اس پہلے دن کو بھی جانتا ہوں، وہ بھی مجھے یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر کس دن چڑھے تھے وہ بھی یاد ہے۔ ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى فلانة امرأة من الانصار قد سماها سہل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک عورت کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کا جو نجار ہے، لکڑی کا جو کام کرنے والا ہے، اسے کہیے کہ لکڑیاں جوڑ کر میرے لیے ایسی چیز بنائے جس پر میں کھڑا ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا کروں۔ تو اس عورت نے اس نجار سے کہا، تو اس نے جاؤ کی لکڑی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ منبر تیار کیا۔ اس عورت کے پاس جب وہ منبر آیا تو اس نے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہاں پہ رکھوایا۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منبر کو یہاں پہ رکھوایا، یعنی مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ بات بیان کر رہے تھے تو اشارہ کر کے بتلایا کہ یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رکھوایا۔ ثم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت سہل بن سعد نے ایک واقعہ بیان کیا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صلی علیہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس منبر پر چڑھے تھے اور یہاں پہ چڑھ کر نماز پڑھائی تھی۔ وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے تکبیر کہی، قیام کیا، پھر رکوع کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر ہی تھے، ثم نزل القہقرہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پچھلے قدموں کے بل نیچے اترے، فسجد فی اصل المنبر، تو ممبر کے شروع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، ثم عاد، پھر جب 2 سجدے کر لیے دوسری رکعت کے لیے اٹھے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھ گئے، آپ نے وہاں پہ قیام کیا، رکوع کیا، پھر سجدے کی باری آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اتر آئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نماز پڑھائی۔ فلما فرغ اقبل علی الناس، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال ایھا الناس، فرمایا اے لوگو، انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم مجھے دیکھ کر میری اقتدا کرو اور میری نماز کو تم اچھی طرح سیکھ لو، میری نماز کو تم اچھی طرح سیکھ لو، اس لیے میں نے قیام ممبر پر کھڑے ہو کر، رکوع ممبر پر کھڑے ہو کر کیا ہے، اور سجدے کے لیے چونکہ جگہ نہیں تھی اس لیے سجدے کے لیے نیچے اتر آئے تھے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نماز کا طریقہ اور نماز کے احکامات سکھا رہے ہیں۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پھر ابو داؤد میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ عز وجل، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، جو ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کرے گا اور ان کو اپنے وقت پر ادا کرے گا، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، ان کے رکوع کو بھی بڑے اچھے طریقے سے مکمل کرے گا اور بڑے خشوع کے ساتھ انہیں ادا کرے گا، كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَن يَغْفِرَ لَهُ، اللہ رب العزت پر یہ عہد ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا نہیں کرتا فَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، پھر اللہ رب العزت پر کوئی عہد نہیں ہے، إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، اگر تو اللہ چاہے اس کو معاف کر دے اور اگر اللہ رب العزت چاہے تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے خشوع و خضوع میں تلقین فرما رہے ہیں، نماز کو اچھے طریقے سے پڑھو، نماز کو اچھے طریقے سے پڑھو، نماز کو اچھے طریقے سے پڑھو، نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھو، رکوع اطمینان سے کرو، سجدہ اطمینان سے کرو، قیام اطمینان سے کرو۔ وَمَا الْإِحْسَانُ یا رسول اللہ، حضرت جبریل نے حدیث جبریل میں فرمایا تھا احسان کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو کم از کم یہ کیفیت ہے ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔
اس طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا یہ احسان ہے، یہ ایمان سے بھی آگے والا درجہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تلقین فرمائی ہے نماز کے بارے میں، خوب تلقین۔ اور پھر جو اس تلقین کو قبول نہ کرے اس کے لیے خوب وعید بھی فرمائی ہے۔